بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ المتین وقولہ الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سامعین محترم، ماہ مبارک رمضان ہماری گفتگو سورہ انا انزلناہ کے متعلق ہے. سب سے پہلے تو اس سورہ کے متعلق ہم بات کریں گے کہ یہ سورہ قدر کا جو نام ہے، خود انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قدر سے اس کا نام سورہ قدر ماخوذ ہے. تقدیر ساز رات ہے، عظیم رات ہے، اور خود اس سورہ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من قرأها اعطی من الاجر کمن صام رمضان واحیا لیلۃ القدر. جس کسی نے بھی اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کیا اور پڑھا، فرماتے ہیں کہ اس کا اجر ایسے ہی ہے جیسے ماہ مبارکہ رمضان میں ایک شخص روزہ رکھتا ہے. یعنی جو روزہ رکھنے کا اسے ثواب ملتا ہے، اس سورہ کو پڑھنے کا بھی وہی ثواب ملے گا. وَأَحْيَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اور پھر یہ ہے کہ گویا کہ اس نے شب قدر بیداری میں گزاری، احیاء شب قدر، وہ اس کو ثواب ملے گا. اور اسی طرح صادق آل محمد علیہ الصلاۃ سے روایت ہے کہ کوئی بھی شخص اس سورہ انا انزلناہ کو فریضہ اور واجب نماز میں تلاوت کرے گا، پڑھے گا، تو خالق کائنات کی طرف سے ایک منادی ندا دیتا ہے: اے شخص، تیرے گزشتہ سارے گناہ معاف کیے گئے ہیں. عزیزان من، اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے نزول کے متعلق بحث چلے گی. اکثر اس سورہ کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ مکی ہے. بعض نے اس کو مدنی بھی کہا ہے، اور از لحاظ نزول اگر ہم دیکھتے ہیں تو علماء کا اختلاف ہے کہ آیا بیک وقت یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے یا تدریجاً نبی اکرم پر نازل ہوا ہے. اب جو دفعی کے قائل ہیں، ان کے ہاں یہ آیات مثلاً انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، ایک ہی آیت. دوسری شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ کے ماہ مبارکہ رمضان جس میں اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے. یعنی ماہ مبارک کی بات ہے، اس میں نازل کیا گیا ہے. اور پھر پہلے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر شب قدر والی رات اس کو نازل کیا ہے. اور اس کے علاوہ سورہ دخان میں ارشاد ہوتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں ہم نے اس کو نازل کیا. تو گویا کہ یہاں سے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ پورے قرآن کو بیک وقت ایک رات میں نازل کیا گیا ہے. لہذا یہ جو تین آیات ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس کے علاوہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ان سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا نزول دفعی ہے، دفعتاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ ساتھ میں پھر آتے ہیں تدریجی کے حوالے سے، تو وہاں پر بھی یعنی آیات الہیہ سے استفادہ کیا گیا ہے۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ کفار کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے یک بارگی کیوں نازل نہیں ہوا؟ اب یک بارگی کیوں نازل نہیں ہوا؟ خود گویا کہ سوال بتا رہا ہے کہ بیک وقت ایک ہی مرتبہ گویا کہ یعنی دفعتاً نزول نہیں ہوا ہے بلکہ تدریجاً نازل ہوا ہے۔ اور آگے پھر آیت میں ہے لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اس سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیں گے اے پیغمبر، اور عنوان اس کا ترتیل کا ہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیہ مبارکہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی، فرما رہے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، قرآنًا فرقناہ، ہم نے قرآن کو جدا رکھا ہے۔ فرق جدائی کے معنی میں آتا ہے، جدا رکھا ہے تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس قرآن کو بتدریج نازل کیا ہے۔ عزیزان من، گویا کہ ان آیات سے تدریجی کہ آہستہ آہستہ یعنی نبی اکرم پر نزول ہوا ہے قرآن مجید کا، جبکہ پہلے والی آیات بتا رہی تھی کہ ایک ہی مرتبہ ایک رات میں نبی اکرم پر نزول ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر میں مناسب سمجھتا ہوں، جو علماء کا ایک علم اصول میں بھی مشہور جملہ ہے کہ الجمع اولا من الطرح، کہ بہتر ہے جہاں پر اگر جمع ہو سکتا ہے تو اس جمع کو چلائیں اور جمع کو نہ چھوڑیں۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ علماء نے ان دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے۔ اب کس طرح سے جمع کیا ہے؟ سب سے پہلے جو فرما رہے ہیں ایک دفعتاً کے عنوان سے کہ جی دفعتاً قلب رسول پر نازل ہوا شب قدر میں، دفعتاً نازل ہوا نبی اکرم پر شب قدر میں، اما تدریجاً 23 سال حسب وحی تبلیغ کرتے رہے اور یوں قرآن مجید کی تکمیل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دفعتاً آسمان اول یا بیت المعمور کا یہ اس پر نازل ہوا ہے دفعتاً بیک مرتبہ، اور تدریجاً پھر قلب رسول پر آتا رہا، دوسرا قول۔ اور تیسرا فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا ہے، یعنی نازل ہونے کی ابتدا شب قدر میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد تدریجاً آہستہ آہستہ 23 سال کے درمیان دوران اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ اور پھر چوتھا جو عنوان ہے جمع کا، فرما رہے ہیں کہ 2 مرتبہ نزول ہوا، ایک مرتبہ دفعتاً کے خلاصے اور کلیات کی صورت میں نبی اکرم کے پاس بھیجے گئے کلیات، یہ دفعتاً، اور پھر اس کے بعد تفصیلات کے ساتھ تدریجاً نازل ہوا قلب رسول پر۔ اور اس کے لیے اس آیہ مبارکہ کتاب احکمت آیاتہ، مستحکم آیات اس کتاب کی، ثم فصل یعنی ان کو نازل کیا گیا، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر باخبر اور با حکیم با حکمت یعنی پروردگار کی طرف سے اس کی تفصیل آتی گئی نبی اکرم پہ۔ گویا کہ بہتر یہ ہے کہ یعنی دفعی کی وجہ سے تدریجی سے ہم ہاتھ اٹھائیں، تدریجی کی وجہ سے دفعتاً سے ہاتھ اٹھائیں، نہیں جمع کریں، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔